السلام علیکم۔ آج کی کہانی دھوکے کی قیمت اور سچے دوست کی فتح۔ ایک قدیم شہر میں ہارون نامی تاجر رہتا تھا۔ وہ محنتی، خوش اخلاق اور نہایت ایماندار تھا۔ اس کی چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی۔ دکان بازار کے مرکزی حصے میں واقع تھی۔ لوگ دور دور سے خریداری کے لیے آتے تھے۔ ہارون ہر گاہک سے نرمی سے پیش آتا۔ وہ کم منافع پر بہت خوش رہتا تھا۔ اسی بازار میں اس کا دوست سلیم تھا۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ سلیم میں تجارت کرتا تھا مگر مزاج مختلف تھا۔ وہ زیادہ دولت کمانے کا خواہش مند تھا۔ اسے جلد کامیاب ہونے کی بہت جلدی تھی۔ ہارون سے ہمیشہ صبر کی تلقین کرتا مگر سلیم اکثر اس کی نصیحت کو نظر انداز کرتا۔ ایک دن شہر میں بڑا تجارتی میلہ لگا۔ دور دراز کے علاقوں سے تاجر آنے لگے۔ بازار میں ہر طرف رونق بڑھ گئی۔ قیمتی کپڑوں اور مسالوں کی خریداری شروع ہو گئی۔ ہارون نے بھی نئی مصنوعات منگوائی تھی۔ اس نے کئی ہفتے پہلے انتظام کر لیا تھا۔ اس کی دکان بہت خوبصورت سجائی گئی تھی۔ سلیم نے ہارون کی کامی دیکھا تو سوچا اگر میرے پاس بھی ایسا مال ہو تو میں بہت زیادہ دولت کما سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ اس نے کئی لوگوں سے قرض مانگا، کسی نے بھی اس پر اعتماد نہ کیا۔ آخر وہ ہارون کے پاس پہنچا۔ سلیم نے بڑی محبت سے بات شروع کی۔ اس نے کہا مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ہارون نے فوراً پوچھا کیا معاملہ ہے؟ سلیم نے اپنی تجارتی منصوبہ بندی بتائی۔ اس نے کہا مجھے تھوڑی رقم درکار ہے، میلہ ختم ہونے سے پہلے رقم واپس کر دوں گا۔ ہارون نے دوست پر فوراً اعتماد کر لیا۔ اس نے اپنی جمع پونجی میں سے رقم دی۔ سلیم نے رقم لیتے ہوئے وعدہ کیا میں تمہارا اعتماد کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ ہارون نے مسکرا کر اسے رخصت کیا۔ سلیم نے بازار میں نئی دکان کھولی۔ اس نے مہنگا سامان بڑی مقدار میں خریدا۔ چند دنوں میں اس کا کاروبار چل نکلا۔ لوگ اس کی دکان پر آنے لگے۔ سلیم کی کم قیمت نے اس کو متوجہ کیا۔ اس نے ہارون سے بھی زیادہ فروغ کیا۔ ہارون اپنے دوست کی کامیابی پر خوش تھا۔ اس نے کبھی دل میں حسد نہ رکھا۔ وہ سلیم کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، لیکن سلیم کے دل میں تبدیلی آ گئی۔ اب اسے اپنی کامیابی پر غرور تھا۔ اس نے ہارون کو معمولی تاجر سمجھنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا۔ ہارون پھر بھی اس کے لیے نیک خواہش رکھتا۔ میلے کے آخر میں حساب ہونا تھا۔ ہارون نے سلیم کی رقم کا پوچھا۔ سلیم نے جواب دینے سے گریز کیا۔ اس نے کہا کاروبار بھی مکمل نہیں ہوا، مجھے چند دن اور درکار ہیں دوست۔ ہارون نے اعتماد کرتے ہوئے بات مان لی، مگر چند دن بعد سلیم غائب ہو گیا۔ اس کی دکان بھی بند پڑی۔ لوگوں نے بتایا شہر چھوڑ چکا ہے۔ ہارون کو پہلی مرتبہ دھوکے کا احساس ہوا۔ اس نے کئی دن سلیم کو تلاش کیا، کسی مسافر سے اس کا پتہ نہ ملا۔ ہارون بہت پریشان ہوا مگر بد دعا نہ دی۔ انہیں شاید کوئی مجبوری ہوگی، مگر حقیقت اس سے مختلف تھی۔ سلیم نے دوسرے شہر میں نئی تجارت شروع کی۔ اس نے وہاں بھی لوگوں کو دھوکا دیا۔ کچھ عرصے بعد سلیم نے دولت جمع کر لی۔ وہ بڑے مکان میں رہنے لگا۔ اس کے پاس کئی نوکر موجود تھے، لیکن کسی کو اس پر اعتماد نہ تھا۔ لوگ اسی ظاہری شان سے متاثر تھے، مگر قریب آنے والے جلد حقیقت سمجھ جاتے تھے۔ سلیم کا کاروبار دھوکے پر قائم تھا۔ دوسری طرف ہارون کا کاروبار کمزور ہو گیا۔ اس کی جمع پونجی بہت کم رہ گئی۔ کئی لوگوں نے اسے ادھار لیا تھا، مگر ہارون نے کسی سے سختی نہ کی۔ وہ دوبارہ محنت کرنے لگا، صبح سے شام تک دکان سنبھالتا، رات کو اگلے دن کی منصوبہ بندی کرتا۔ اس دوران شہر میں ایک نیا تاجر آیا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ وہ نیک آدمی تھا۔ وہ ہارون کی دکان پر خریداری کے لیے آیا تھا۔ اس نے ہارون کے رویے کو غور سے دیکھا۔ ہارون نے اسے مناسب قیمت بتائی۔ یوسف نے کم منافع رکھتے ہوئے ہارون نے جواب دیا رزق حلال کافی ہے۔ یوسف ہارون کی بات سے متاثر ہوا۔ اس نے اگلی بار بڑی خریداری کی، پھر اپنے کئی دوستوں کو بھی بھیجا۔ آہستہ آہستہ ہارون کا کاروبار سنبھلنے لگا۔ لوگ اس کی دالت کی تعریف کرنے لگے۔ اس کی شہرت دوسری شہروں تک منتقل ہونے لگی۔ ہارون نے بھی کبھی شکایت نہ کی۔ ادھر سلیم کی کو نئی مشکل پیش آ گئی۔ اس نے بڑے سوداگر سے سودا لیا۔ سوداگر نے بھی اسے قیمتی مال دیا۔ سلیم نے وعدہ کیا جلد رقم ادا کر لے گا، مگر اس بار دھوکہ کامیاب تھا۔ سوداگر نے تمام حسابات تحریری طور پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے مقررہ وقت پر رقم مانگی۔ سلیم نے پاس رقم موجود نہ تھی۔ اس نے کئی بہانے بنانے شروع کیے۔ سوداگر نے سخت لہجے میں جواب دیا وعدہ پورا کرو یا مال واپس کرو۔ سلیم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے بھی اپنا قیمتی گھر بھیج دیا، پھر بھی رقم پوری نہ ہوئی۔ اب سلیم کو اپنی پرانی حرکتیں یاد آئی۔ اسے ہارون کا دیا ہوا قرض یاد آیا۔ اسے اپنا پورا وعدہ یاد آیا۔ اس کے دل میں پچھتاوا پیدا ہونے لگا، مگر غرور نے اسے واپس آنے سے روکا۔ وہ سوچتا رہا ہارون مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ سوچنے سے مزید پریشان کر دیا۔ کچھ دن بعد سلیم کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کے کئی کاروبار ساتھی الگ ہو گئے۔ چند لوگوں کو وہ فائدہ دیتا تھا۔ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا۔
اس کے نوکر بھی دوسرے کام ڈھونڈنے لگے، اس کا بڑا مکان بھی فروخت ہو گیا، آخر کا معمولی رہائش پہ منتقل ہوا۔ ایک دن سلیم سخت بیمار ہو گیا، اس کے پاس علاج کے لیے بھی رقم نہ تھی۔ اس نے کئی پرانے دوستوں کو پیغام بھیجا، کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اسے پہلی بار سچی تنہائی محسوس ہوئی، تب اسے ہارون کی یاد آئی۔ اس نے شرمندگی کے باوجود پیغام بھیجا۔ پیغام ہارون تک پہنچا تو چونکا، اس نے سلیم کا نام دوبارہ پڑھا۔ کچھ دیر تک پرانی یاد آتی رہی۔ یوسف نے پوچھا، کیا کوئی مسئلہ؟ ہارون نے سارا معاملہ سے بتایا۔ یوسف نے کہا، دوست مشکل میں ہے، اس کی مدد کرنا تمہارا اختیار ہے۔ ہارون نے فوراً سلیم کے لیے رقم بھیجی، ساتھ ایک خط بھی بھیجا۔ خط میں چند جملے لکھے تھے، دوستی حساب کتاب سے بڑی ہوتی ہے، غلطی انسان کو گرا سکتی ہے مگر سچی توبہ سے اٹھا سکتی ہے، اللہ تمہیں صحت و ہمت عطا کرے۔ سلیم نے خط پڑھا اور دل بدل گیا، اسے ہارون کی عظمت سمجھ میں آنے لگی۔ جس شخص کو اس نے دھوکہ دیا وہی آج کی مدد کر رہا تھا، جن لوگوں پر اس نے رقم لٹائی وہ سب اس کے مشکل وقت میں دور ہو گیا۔ سلیم کی سوچ مکمل طور پر بدل گئی۔ صحت بہتر ہوئی تو شہر واپس آیا، وہ سیدھا ہارون کی دکان پر پہنچا۔ ہارون نے اسے دیکھ کر استقبال کیا۔ سلیم نے شرمندگی سے کہا، سر جھکا لیا۔ اس نے کہا، میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے تمہارے اعتماد کو نقصان پہنچایا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ ہارون نے جواب دیا، مجھے سب یاد ہے۔ سلیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہارون نے مزید کہا، مگر ماضی واپس نہیں آتا، اگر تم سے بدل گیا تو آج سے تم نئی زندگی شروع کر دو۔ سلیم نے کہا، میں رقم واپس کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون نے پہلے کردار واپس لو۔ سلیم نے پوچھا، کردار کیسے واپس آئے گا؟ ہارون نے کہا، سچ بولنے شروع کر دو، پھر جس کا حق ہے اس کو واپس کرو، جس کو تکلیف دے سے معافی مانگو اور آئندہ سے کسی کا اعتماد مت توڑو۔ سلیم نے وعدہ کیا، آج ایسے ہی کرے گا۔ اس دن دونوں دوست دوبارہ قریب آ گیا۔ سلیم نے اپنی باقی چیزیں بیچ دی، اس نے لوگوں کے قرض واپس کر دیے۔ کچھ لوگ حیران تھے کہ وہ بدل گیا، کچھ لوگ اس پر یقین نہ کیا۔ سلیم نے اطلاع کے بجائے صبر کیا۔ اس نے کہا، اعتماد دوبارہ بننا چاہیے، اس کے لیے وقت اور عمل دونوں ضروری ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، سلیم بدلتا گیا، وہ تجارت میں جھوٹ استعمال نہ کرتا تھا، وہ گاہک کو اصل قیمت بتاتا تھا، خراب مال کو اچھا کہہ کر نہ بیچتا تھا، اگر نقصان ہوتا تو برداشت کر لیتا تھا۔ اس نے کم منافع قبول کرنا سیکھا، لوگ آہستہ آہستہ اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ ایک دن شہر میں بڑا کاروباری موقع آیا۔ ایک بادشاہی افسر نے بڑے سودے کا اعلان کیا۔ کئی تاجر بھی اس کا کام کے لیے جمع ہوئے۔ ہارون سلمی وہاں موجود ہے۔ سودا بہت منافع بخش معلوم ہو رہا تھا، مگر شرطوں میں ایک مشکل تھی، کم معیار کا مال قبول کیا جائے گا۔ ہارون نے فوراً انکار کر دیا، اس نے کہا، اچھا مال ہی دینا چاہیے۔ سلیم نے بھی ہارون کا ساتھ دیا۔ دوسرے تاجروں نے دونوں کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، تم دولت نہیں چاہتے۔ ہارون نے کہا، حلال دولت کافی ہے۔ سلیم نے یہی بات دہرائی۔ چند ماہ بعد کم معیار والا مال خراب ہو گیا۔ جن تاجروں نے وہ سودا قبول کیا تھا انہیں بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ہارون و سلیم محفوظ رہے۔ لوگوں نے دونوں کی دیانت کی تعریف کی، بادشاہی افسر نے بھی ان کی تعریف کی۔ انہوں نے ایک جائزہ معاہدہ کیا، اس معاہدے سے دونوں کا کاروبار بڑھا۔ ہارون نے سلیم کو شریک تجارت بنا لیا۔ سلیم نے کہا، اب تم مجھ پر اعتماد کرو۔ ہارون نے جواب دیا، اعتماد عمل سے بنتا ہے، تم نے بھی اپنی اصلاح کرنی شروع کر دی ہے، میں تمہاری کوشش کو دیکھ رہا ہوں۔ سلیم کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ دونوں دوست کئی برس تک ساتھ رہے، انہوں نے تجارت میں ایمانداری کا اصول بنایا، غریب تاجر کی مدد بھی کرتے تھے، نوجوانوں کو کاروبار کی تربیت بھی دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، دولت مل سکتی مگر اعتماد ہی مل سکتا۔ اعتماد کے ساتھ عقل بھی ضروری ہے۔ سلیم نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا۔ وقت کے ساتھ دونوں شہر کے معزز تاجر بن گئے، مگر انہوں نے اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ وہ دولت کا مقصد نہیں سمجھتے تھے، اس کے لیے اس سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ سلیم اکثر نوجوانوں کو اپنا قصہ سناتا، وہ دھوکے کے انجام سے خبردار کرتا، وہ سچی دوستی کی قدر سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا، دولت چھن جائے تو دوبارہ ملتی ہے، مگر ٹوٹا ہوا اعتماد جلد نہیں ٹوٹتا۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا مگر آخر انسان کو تنہا کر دیتا۔ سچ کبھی کبھی نقصان دکھائی دیتا ہے لیکن انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ دوستی آزمائش میں پہچانی جاتی ہے۔ ہارون کی وفاداری نے سلیم کو بدل دیا۔ سلیم کی اطلاع نے دونوں کو دوستی کو مضبوط کر دیا۔ دونوں نے مل کر کئی لوگوں کی مدد کی۔ ہارون نے فوراً کہا، اصل کامیابی سلیم کی ہے، اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ غلطی مان لینا آسان کام نہیں، اپنے کردار کو بدلنا اس سے مشکل ہے۔ سلیم نے دونوں کام مکمل کیے، اس لیے وہ آج قابل اعتماد ہے۔ لوگوں نے دونوں کے لیے دعائیں کی۔ یہ قصہ ہمیں ایک بات سکھاتا ہے، دھوکہ دینے والا ہمیشہ کامیاب نہیں رہتا۔
جھوٹی کامیابی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، دولت ہمیں انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اچھا کی دولت کا بامقصد ہوتا ہے، سچا دوست مشکل وقت میں پہچان جاتا ہے۔ دوست کی مدد کرنا نیکی ضروری ہے، لیکن اعتماد کرتے ہوئے عقل بھی ضروری ہے۔ ہر شخص کو بغیر سوچے سمجھے موقع نہ دیں، مگر سچی توبہ دے کر راستہ کھولیں۔ معافی کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہے۔ اصلاح کی دروازہ کھلا رہنا چاہیے، انسان بدل سکتا ہے اگر ارادہ سچا ہو۔ سلیم کی زندگی دھوکے سے شروع ہوئی، مگر سچی دوستی نے اسے بدل دیا۔ ہارون کی نیکی نے اس کا دل جیتا، سلیم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا، دونوں نے مل کر نئی مثال قائم کی۔ ان کی دوستی شہر میں مشہور ہو گئے، لوگ اسے سچی وفاداری کی مثال کہتے تھے۔ کہانی کا سبق: دھوکے کی بنیاد پر کبھی کامیابی زیادہ دیر نہیں رہتی۔ جھوٹ انسان کو وقتی فائدہ دے سکتا ہے، مگر آخر کار اس کی قیمت ضرور چکانی پڑتی ہے۔ سچا دوست مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے، اچھی دوستی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ غلطی ماننا کردار کی بڑی نشانی ہے، معافی کے ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے۔ اعتماد دنیا کی قیمتی ترین دولت ہے، اسے حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے، مگر کھونے میں صرف ایک لمحہ ہے کافی ہے۔ سچائی آخر کار دھوکے پر غالب آتی ہے۔